توجہ سے ہمارے مولانا کی نکاح کے تعلق سے کچھ باتیں سنیں، اس کے بعد میں انشاءاللہ 5 منٹ کے بعد میں نکاح حامدا و مصلیا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها وجعل بینکم مودة ورحمة صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجل في النصف الباقي كما قال عليه الصلاة والسلام. اسلام سے مجلس کے اندر جمع ہے جس کی اہمیت دنیاوی اعتبار سے گئی اعتبار سے تو اس کی ضرورت سے ہم اس میں نسلیں بڑھانے نکاح کے ذریعے سے توالد اور تناسل کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام لے کر یہ سلسلہ چلتا رہے گا. لیکن اسلامی نقطۂ نظر سے ہم اس کو دیکھیں تو قرآن اور حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اس پر بہت زیادہ زور دیا ہے. قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے نکاح کی ترغیب دی اور فرمایا وَأَنكِحُوا کہ تم اپنے درمیان میں جو بغیر نکاح کے لوگ ہیں ان کا نکاح کر دیا کرو، اور اگر ان کے اندر کچھ تنگ دستی ہے اور حالات نہیں ہیں نکاح کے تب بھی نکاح کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے مالدار کر دیں گے. یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ مفہوم بیان کیا گیا. اسی طرح سے آپ علیہ السلام نے نکاح کی اہمیت کو پر زور ڈالتے ہوئے اس کی ترغیب ارشاد فرمایا یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو نکاح کرنے کی گنجائش رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ نکاح کر لینا چاہیے، اس لیے کہ نکاح کے ذریعے سے آنکھیں نیچی ہو جاتی ہیں، شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے. تو یہ نکاح کے فوائد بیان کرتے ہوئے آپ علیہ السلام نے نوجوانوں کو تاکیدی حکم دیا کہ وہ نکاح کریں، اور اگر نکاح کرنے کی گنجائش نہیں ہے تو پھر آپ علیہ السلام نے بتایا کہ ان پر روزہ رکھنا لازم ہے، کہ وہ روزہ رکھیں، اس کے ذریعے سے ان کی جو شہوانی قوت ہے وہ کنٹرول میں رہے اور گناہوں سے بچتے رہیں گے. اسی طریقے سے آپ علیہ السلام نے ایمانی اعتبار سے کہا کہ اگر نکاح کر لیا جائے تو آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، پھر اس کو آدھے ایمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے. نکاح کے ذریعے سے انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے، گھریلو زندگی پرسکون اور خوشگوار ماحول میں گزرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو کیا کہ اللہ کو اور اس لیے تاکہ ان کے ذریعے سے تمہیں سکون مل جائے اور تمہارے درمیان محبت اور مودت پیدا ہو جائے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تو اس موقع سے جب نکاح ہوتا ہے تو ان آیات کو اور ان احادیث کو اگر ہم مذاکرہ کر لیں تو اسلامی اعتبار سے اس نکاح کی اہمیت اور ضرورت اور افادیت ہماری سمجھ میں آ جاتی ہے، اور اس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے پھر زندگی کو بامقصد طریقے سے گزارنا آسان ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اس نکاح کے موقع پر جو آیتیں اور جو حدیث پڑھی جاتی ہے خاص طور سے تقوی کی تعلیم دی گئی ہے. یہ تقوی ایک ایسی سپر پاور ہے کہ اس کے ذریعے سے تمام حقوق کی رعایت کی جا سکتی ہے. شوہر بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے رہ سکتے ہیں، اسی طریقے سے خاندان کے محبتیں باقی رہتی ہیں، ورنہ تو کوئی اور ایسی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے رشتوں کو باقی رکھا جا سکے. جس کے دل کے اندر جتنا زیادہ اللہ کا ڈر ہوگا
وہ اتنا ہی زیادہ رشتوں کو نبھانے والا بنتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ہمیں انہی کی تعلیم دی ہے، اس موقع ہمیں ان کو نکاح کی اہمیت بتانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وآخر دعوانا لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي وقال عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آصف بھائی یہ لڑکی ہے شادیہ امام الدین صاحب کی بیٹی، ان کے وکیل ہیں انور علی، اور ان کے دو گواہوں میں ایک گواہ ہے زاہد حسین، دوسرے گواہ ہیں معراج الدین صاحب۔ یہ لڑکی سونے کی ایک پونے تولے چین کے بدلے میں اس پورے مجمع کے سامنے بیوی بنا کر آپ کے نکاح میں دی جاتی ہے کہ آپ نے قبول کیا؟ کہہ دو میں نے ان کو اپنے نکاح میں قبول کیا، میں نے ان کو اپنے نکاح میں قبول کیا۔ بارک اللہ لک بارک علیک وجمع بینکم خیر۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اس نکاح کے اندر خیر و برکت نازل فرما، یا اللہ ہر طرح سے اس کو خیر کا اور محبت کا ذریعہ بنا، یا اللہ دشمنوں کے شرور اور فتنوں سے حفاظت فرما، یا اللہ ہر اعتبار سے دونوں خاندان میں شوہر بیوی میں ایک دوسرے کی محبت اور انسیت پیدا فرما، یا اللہ نیک صالح اولاد کا اس نکاح کو ذریعہ بنا، یا اللہ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔